تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تقوی کا مطلب ایک تو وہ ہوتا ہے جسے ہم اور آپ ترجمہ کرتے ہیں اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تقوی کا ایک دوسرا مفہوم ہے اللہ کا پاس و لحاظ رکھو۔ ڈرنا ڈرنا کہتے کہتے بسا اوقات انسان کے اندر اتنا خوف آ جاتا ہے، اتنا خوف آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی غفاریت اور ستاریت کے جو اوصاف ہیں وہ انسان کے ذہن سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، یقیناً ڈرنا چاہیے، لیکن اصل یہ ہے کہ اللہ کا پاس و لحاظ رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، وہی رب ہے، وہی سب کچھ ہے، پھر ہم اس کی بات کیوں نہیں مانیں؟ ہم اس کا لحاظ کیوں نہیں کریں؟ ہمارے سامنے اگر ہمارے والد ہوتے ہیں ہم ان کا لحاظ کرتے ہیں، ان کی وجہ سے بہت سارے کام نہیں کرتے ہیں، بہت سارے کام کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے ہمارے اساتذہ ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے بہت سارے کام ہم نہیں کرتے اور بہت سارے کام کرتے ہیں۔ تو ہم اساتذہ کا پاس و لحاظ کرتے ہیں، ہم والدین کا پاس و لحاظ کرتے ہیں، ہم بڑوں کا پاس و لحاظ کرتے ہیں، ہم چھوٹوں کا پاس و لحاظ کرتے ہیں۔ وہ خالق کون و مکان جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے، کیا ہمیں اس کا پاس و لحاظ نہیں کرنا چاہیے؟ کیا ہمارے اندر اس کا ڈر نہیں آنا چاہیے؟ کیا ہمارے اندر اس کی خشیت نہیں آنی چاہیے؟ کیا اس کی بنائی ہوئی جنت کی طرف ہمیں دوڑ کر لپک کر استقبال نہیں کرنا چاہیے؟ کیا جنت کی طرف آمادہ کرنے والے جو اعمال ہیں، کیا ہم ان اعمال کو ادا کر کے جنت کے مستحق اور اللہ کے فضل کو نہیں تلاش کرنا چاہیے؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، اس کا پاس و لحاظ کرنا ہے، جنت کے حصول کی کوشش کرنی ہے، جہنم سے پناہ مانگنی ہے اور اللہ سے لو لگانا ہے۔ یہ ہے تقوی، یہ ہے پاک دامنی، یہ ہے طہارت، یہ ہے خوف خدا، یہ ہے خشیت الہی، یہ ہے اللہ کا پاس و لحاظ کرنا۔ تقوی کا مطلب صرف یہی نہیں، یاد رکھیے، کہ انسان مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا رہے۔ تقوی کا مطلب ہے کہ ہماری زندگی کے جتنے مسائل ہیں، ہماری زندگی کی جتنی پیچیدگیاں ہیں، ہماری زندگی کے جتنے نشیب و فراز ہیں، تمام چیزوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکام کا پاس و لحاظ کرنا ہے۔ یہ ہے تقوی، اور اس کے بہت فائدے ہیں۔ جو آدمی تقوی و طہارت اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ اللہ تعالیٰ سے جو ڈرتا ہے، پاس و لحاظ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، تنگیوں سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتے ہیں، مصائب و مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کرتے ہیں۔ اور یہی نہیں، رزق کی فراوانی اللہ دیتے ہیں، اور ایسی ایسی جگہوں سے اللہ مسائل حل کرواتے ہیں کہ انسان کے تصور میں بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ کیا اس طرح سے بھی ہمارا مسئلہ حل ہو سکتا تھا۔ اللہ کا پاس و لحاظ کرنا بہت ضروری ہے۔ زندگی کی کامیابی کی ایک اہم کنجی ہے، یاد رکھیے، اور اخروی کامیابی کی بھی ایک اہم کنجی ہے۔ اور تقوی اپنے ماتحتوں کے سلسلے میں بھی رکھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک انصاری صحابی کے باغ میں تشریف لے گئے۔ اب باغ میں گئے، اونٹ وہاں تھا، اونٹ نے آپ کو دیکھ کر چیخنا چلانا شروع کر دیا، عجیب و غریب آوازیں نکالنی اس نے شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے پاس گئے، اونٹ رو رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست شفقت اونٹ پہ رکھا، اونٹ نے اپنی آواز میں کوئی بات کہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اونٹ کا مالک کون ہے؟ کہا گیا کہ فلاں انصاری صحابی ہیں، وہ اس اونٹ کے مالک ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا
کہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے، تم اونٹ کو صحیح طور سے کھانا نہیں دیتے ہو اور اونٹ سے جتنا کام تمہیں نا اس سے زیادہ کام لے رہے ہو۔ اونٹ ہمارے ماتحت ہے، یعنی جانوروں کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے۔ آپ کسی ادارے کے ذمہ دار ہیں، کسی تنظیم اور تحریک کے آپ صدر اور سیکریٹری ہیں، کسی ادارے کے آپ عہد و منصب پر فائز ہیں، آپ کے ماتحت کچھ لوگ کام کرتے ہیں، ان ماتحتوں کے بارے میں بھی آپ کو ڈرنا چاہیے کہ کیا ان کے سلسلے میں کوئی حق تلفی تو نہیں ہو رہی ہے۔ مسئلہ ان کی تنخواہوں کا ہو، مسئلہ ان کی چھٹیوں کا ہو، مسئلہ ان کی دیگر پریشانیوں کا ہو، آپ ذمہ دار ہیں، آپ صورتحال کو دیکھتے ہوئے مسئلے کو حل کیجیے۔ اگر آپ مسئلے کو حل نہیں کرتے ہیں اور آپ کے ماتحت رہتے ہیں وہ آدمی بے چین ہے، اور اگر آپ نے زیادتی کی ہے تو آپ نے تقوی کے خلاف کام کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اگر اللہ کا ڈر ہوتا، اللہ کا خوف ہوتا، اللہ کا پاس و لحاظ ہوتا تو آپ اپنے ماتحتوں کے ساتھ ناروا سلوک نہ کرتے، غلط سلوک نہ کرتے۔ تقوی کے سلسلے کو اگر بڑھایا جائے تو بہت دائرہ بڑھے گا۔ قرآن کریم میں تقوی کا مادہ وقا، یقی، وقایتن مختلف صیغوں کے ساتھ، اسم، فعل اور فعل کے مختلف صیغوں کے ساتھ تقریباً 350 جگہوں پہ آیا ہے یہ لفظ تقوی، مختلف صیغوں کے ساتھ جو وقع یقین مادہ تقریباً 350 جگہوں میں قرآن کریم میں آیا ہے۔ ذرا سوچئے کیسی اہمیت ہے۔